بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Tesinullah. Registration number MLT 1201920069. Class BSMLT Semester 8. Subject name and course code Seminar MLT 454-1. Course instructor Dr. Niyaz Muhammad. Topic GMOs means genetically modified organisms. سو آج کا جو ہمارا پریزنٹیشن ٹاپک ہے وہ جی ایم اوز ہے. جی ایم اوز مینز جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمز. اس کے کچھ ریلیجس، انوائرمنٹل اور ہیلتھ ہیزرڈس اور اس کے کچھ فوائد بھی ہے، وہ ہم بھی ون بائی ون انشاءاللہ آگے ڈسکس کر لیں گے. سو دس از دی آبجیکٹ آف دیس پریزنٹیشنس. وٹ از جی ایم اوز، سم بینیفٹس آف جی ایم اوز، health hazards of GMOs, environmental hazards of GMOs, some issues regarding to ethical and socials, religious issues of GMOs. This is all about the objectives of today's presentation. And now we are going to define what is GMOs. It means a genetically modified organisms referred to as a living modified organism or transgenic organism that possess a novel combination of genetic materials obtained through the use of modern biotechnology. It means ऐसे modified organisms اور ایسے جاندار یا ایسے آرگینزمز یا ایسے ٹرانسجینک آرگینزم جو کہ ایک نیا کمبینیشنز آف جینیٹک میٹیریلز حاصل کر کے ایک سپیشیز سے دوسرے سپیشیز میں، مطلب ہم ایک سپیشیز سے جینز ایکسٹریکٹ کر کے دوسرے میں انسرٹ کر کے یا دونوں سے ایکسٹریکٹ کر کے آپس میں ملائے اور اسے ایک ہم نیا سپیشیز پیدا کیا جا سکے. یا دی فوڈ and animals have had their DNA changed by the insertion of genes from one species to another species by use of modern biotechnology. بایوٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کا جی این اے چینج کیا جا سکتا ہے، ایک اسپیشیز سے جین لے کے دوسرے میں انسرٹ کر کے، اور اس کے ذریعے ہم نئے موڈیفائڈ فوڈز، مطلب ہم اس میں فوڈ میں بھی موڈیفیکیشن لے کے آ سکتے ہیں اور اینیمل میں بھی. اور یہ جو اسپیشیز ہے، دی اسپیشیز میں بی سیم ٹریٹ or different traits such as plants to plant or animal to or plant to animals species. اور یہ جو مطلب موڈیفائڈ اسپیشیز ہے یہ پلانٹ ٹو پلانٹ میں بھی کیا جا سکتے ہیں اور پلانٹ ٹو اینیمل، فار ایگزامپل پلانٹ سے جینز لے کے دوسرے پلانٹ میں بھی انسرٹ کیا جا سکتے ہیں اور پلانٹ سے لے کے اینیمل میں بھی کیا جا سکتا ہے یہ موڈیفیکیشنز. اور اس کے اب کچھ بینیفٹس ہے، ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں گے. اس کے ذریعے ہم مور نیوٹریشیس فوڈز، زیادہ مطلب نیوٹرنٹ والے فوڈز بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. ٹیسٹیئرس فوڈ، اپنے ڈیزائر کے ٹیسٹیئرس فوڈ بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے ڈیزیز اینڈ ڈرافٹ ریزسٹنس پلانٹس دیٹ ریکوائرڈ فیور انوائرمنٹل ریسورسز سچ از واٹر اینڈ فرٹیلائزر. اس کے ذریعے ہم ایسے پلانٹس اگائے جا سکتے ہیں جو کہ خشکی اور ڈیزیز کے ریزسٹنس ہو اور جو انوائرمنٹل اس کی ریسورسز ہے اس کو بھی کم مقدار میں استعمال کرنے کی ضرورت ہو، جیسا کہ واٹر اور فرٹیلائزیشنز. لیس یوز آف پیسٹیسائڈ، ظاہری بات ہے جب ڈیزیز کے ریزسٹنس تو پیسٹیسائڈ زیادہ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو. فیور یوز آف اینٹی مائکروبیلس کیمیکلز، اینٹی مائکروبیلس کیمیکل کی بھی زیادہ مقدار میں استعمال کی ضرورت نہ ہو جب اس میں ڈیزیز کے ریزسٹنس ہو. اور انکریز سپلائی آف فوڈ، اور ہم اس کے ذریعے زیادہ سپلائی فوڈ کی جو سپلائی ہے وہ بھی انکریز کیا جا سکتا ہے. فاسٹر گروئنگ پلانٹس اینڈ اینیملز، ہم ایسے پلانٹ اور اینیملز بھی پیدا کیے جا سکتے جو کہ تیزی سے گرو اپ کر سکیں. پروٹیکٹ لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے زمین میں بہت کچھ اگایا جا سکتا ہے اور اچھے خاصے پیداوار حاصل کیا جا سکتی ہے تھوڑی سی زمین استعمال کر کے، اور اس کے ذریعے ہم لینڈ بھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے.
اور جو اس کا میڈیکیشن یوز ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، یوز ان میڈیکل کہ اس کا کون کون سے استعمال ہے میڈیسنز میں. اس کے ذریعے ہم ویکسینیشن کو بنایا جا سکتا ہے. اینٹی وینومز پروڈکشن، اینٹی وینومز کا مطلب یہ ہے ایسے اینٹی باڈیز جو کہ سنیک بائٹس اور جو اسکارپن بائٹس کے جو وینومز ہے، زہر ہم کہا جا سکتا ہے، وہ اگر سنیک بائٹس ہو جائے یا اسکارپن بائٹس جو اس کی زہر انسان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہم ایسے اینٹی باڈیز کو انجیکٹ کریں جو کہ اس کا بروقت مطلب ایمرجنسی طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے، اینٹی وینومز کے ذریعے. اور یہ بھی ہم یہ جی ایم اوز کے ذریعے، جینیٹکلی موڈیفیکیشن کے ذریعے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ذریعے ہم مونوکلونل اینٹی باڈیز مین وی اسپیسیفک فار اسپیسیفک اینٹیجینز، جو کہ اس کا ایک ایپیٹوپ ہوتا ہے اور جو کہ اسپیسیفک ہوتا ہے پر اسپیسیفک پیراٹوپ پریزنٹ آن دی جین. اور پیراٹوپ جو اس سائٹس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ اینٹی باڈیز جو ہے بائنڈنگ کر سکیں، اور اس کے ذریعے ایک اسپیسیفک ڈیزیز کو ہم ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ذریعے ہم الرجنز کو بھی پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ہم مختلف الرجک ڈیزیز کی ڈائگنوسس کیا جا سکے. اور بلڈ پروڈکٹس اینڈ کلاٹنگ فیکٹر، یہ بھی ہم اس کے ذریعے پیدا کیے جا سکتے ہیں. ہارمونز سچ از انسولین اینڈ گروتھ ہارمونز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ہیومن انسولین پروڈکشن جینز جو ہے اسے ایکسٹریکٹ کر کے اور ایکولائی بیکٹیریا جو ہے اس میں انسرٹ کر کے، اور اس کے ذریعے ہم زیادہ مقدار میں انسولین پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جو کہ ڈائبیٹکس ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس طرح گروتھ ہارمون بھی، پروڈکشن آف وٹامینز بھی اس کے ذریعے ہم پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. یہ ہم اس نے کچھ جو پچھلے سلائڈز میں ہم اس کی بینیفٹس اور یوز ان میڈیکیشن ڈسکس کیا. اب ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے جو مطلب ہیزرڈس ہیں، ہیلتھ ہیزرڈس ہیں، جو پاسبل نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، ہیزرڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ڈسکس کر لیں گے. انٹروڈکشن آف نیو الرجن، اس کے ذریعے نیو الرجن جو ہے یہ بھی پروڈیوس ہو سکتے ہیں. دیٹ کین کاز سیویئر الرجک ریئیکشن ان سم پیپل، جو کہ کچھ لوگوں میں سیویئر ٹائپس کے الرجک ریئیکشن پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فوڈز الرجی، کچھ اسپیسیفک فوڈ ہوتے ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ وہ الرجک ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیویئر ٹائپس کے الرجک ریئیکشن پروڈیوس کیا جا سکتے ہیں. پروڈکشن آف ٹاکسین ان جی ایم اوز پلانٹس، یہ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹلی کہ اگر ایسے ٹاکسینس پلانٹس میں چلے جائے کہ وہ ٹاکسینس پروڈکشن کے باعث بن سکتے ہیں، اور اگر یہ پلانٹس کوئی ہیومن کنزیوم کرے تو اس میں سیریس ٹائپس کے پرابلم وہ کاز کیے جا سکتے ہیں. پروڈکشن آف اینٹی بایوٹکس ریزسٹنگ بیکٹیریا دیٹ دی جینز میں ایکسیڈنٹلی بی انسرٹڈ انٹو ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا ان ہیومنز. یہ ایکسیڈنٹلی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ مطلب ہم اگر مائکروبز میں موڈیفیکیشن لانا چاہتے ہیں اور ان میں ایسے جینز انسرٹ ہو جائے جو کہ اینٹی بایوٹک کے ریزسٹنس ہو، اور وہ بیکٹیریا ہیومن باڈی میں چلے جائے اور ڈیزیز کاز کرے، تو یہ ہیومن کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو ٹریٹ کرنا، کیونکہ یہ ایسے جینز اس میں انسرٹ ہو جائیں گے کہ پھر وہ اینٹی بایوٹک کے ریزسٹنٹ ہو گیا اور اینٹی بایوٹک اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. انوائرمنٹل ہیزرڈس، یہ اس کی کچھ انوائرمنٹل ہیزرڈس ہیں جو ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. ڈیولپمنٹ آف ایکسٹریملی انفیکشیس مائکروبز پیتھوجنز، اس کے ذریعے یہ بھی ہو سکتے ایکسیڈنٹلی کہ ایسے مطلب خطرناک قسم کے مائکروبز اور پیتھوجن پروڈیوس ہو سکتے ہیں. دیٹ ایف ایس ایکسیڈنٹلی اسکیپ فرام دی لیب کین کاز ورلڈ وائڈ پینڈیمک، جیسے کہ ہم کرونا کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر یہ لیب سے لیک آؤٹ ہو جائے تو یہ دنیا میں مطلب ایک وبا پیدا کیا جا سکتا ہے. اٹس میں کاز ایکولوجیکل امبیلنس، یہ ایکولوجیکل امبیلنس کو بھی مطلب وہ کیا جا سکتا ہے، کاز کیا جا سکتا ہے. افیکٹ دی بایوڈائیورسٹی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے ڈیو ٹو انکریز نمبر پروڈکشن آف جی ایم او اسپیشیز، کیونکہ جی ایم او اسپیشیز کے اگر وہ پروڈکشن زیادہ ہو جائے اپنے نیچرل اسپیشیز کے اوپر، جو مطلب پری ایگزسٹنس اسپیشیز ہے اس کے اوپر اگر اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ بایوڈائیورسٹی افیکٹ ہو جائے گا.
اور یہ انکریز ان بایو ٹیررزم کی چانسز بھی ہو سکتے ہیں. بایو ٹیررزم جو کہ پچھلی زمانے میں استعمال ہوتے تھے، بایو ٹیررزم کے ذریعے مختلف مطلب ایک ملک سے لے کے دوسرے ملک ایسے جراثیم ایسے مائکروبس چھوڑ جاتے تھے تاکہ وہ اس کنٹری میں وبا پھیل جاتی تھی. فار ایگزامپل بیسیلس انتراکسس، سی بوٹیلینیم ٹاکسین یا سینا پیسٹس، یہ بھی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں. آلسو چانسز آف ایمرجن نیو ڈیزیز، جیسا کہ یہ بھی یہاں پہ بھی ہم کرونا کی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ اس میں نئے ڈیزیز پیدا کرنے کے چانسز بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ہم ڈسکس کر لیں کہ ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو جی ایم اوز وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. ایتھیکل ایشو مینز ethical issues occur when a given decision, scenario or activity creates a problem with the society moral principles. یہ ایک ایسے ڈیسیژن، ایسے کام سیناریو جو کہ ایک آبادی کے، ایک سوسائٹی کے اس کے اخلاقی رسم و رواج کے مخالف ہو، خلاف ہو، تو ہم اس کو ایتھیکل ایشوز کہا جا سکتا ہے. اور ایتھک ہمیں بتاتا ہے اٹس ٹیل اس وٹ از مورلی رائٹ اور رانگ، جسٹ اور ان جسٹ. یہ انصاف، بے انصافی اور غلط اور صحیح کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا صحیح کام ہے اور کون سا غلط ہے، کون سا انصاف ہے اور کون سا بے انصافی ہے. سو دیر آر آلسو سم کنسرن ریلیٹڈ ٹو جی ایم اوز، اور کچھ پرابلم ریلیٹڈ ٹو جی ایم اوز اکارڈنگ ٹو ایتھکس یہ بھی پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اینڈ کریٹ سم ریلیجیس اینڈ سوشل ایشوز. ریلیجن کنسرنز کون کون سے ہو سکتے ہیں جو کہ ریلیجنس پرابلمس کریٹ ہو سکتے ریلیٹڈ ٹو جی ایم اوز. سم ریلیجنس ڈو ناٹ اپروو جینیٹک انجینئرنگ ٹو الٹر دی نیچرل آف آرگینزمز. کچھ ایسے مذاہب ہے جو کہ مطلب نیچرل جو آرگینزمز ہے اس کا جینیٹک میک اپ ہے وہ الٹر تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، پرمیشن نہیں دیتے. سو یہ بھی ایک پرابلم پیدا کیا جا سکتا ہے. یوزنگ جینس آف اینیملز ان پلانٹس میں آلسو پوسٹ فلاسفیکل اینڈ ریلیجیس پرابلمز. مطلب پلانٹ کا جین اینیملز کا جینس پلانٹ میں استعمال کر کے یہ بھی فلاسفیکل لیول پہ بھی ٹھیک نہیں، اور کچھ مذاہب کے لیول پہ بھی یہ پرابلم پروڈیوس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سم پیپلز آر ویجیٹیرین اینڈ ڈو ناٹ یوز فلیش میٹ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ویجیٹیرین اور گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے. سو دی انسرشن آف اینیمل جین انٹو پلانٹس ناٹ پرمیٹڈ دیئر ریلیجن ٹو یوز سچ کائنڈز موڈیفائڈ پروڈکٹس اینڈ دس کریٹ اے ریلیجس پرابلمز. اور اگر ہم پلانٹس کا اینیملس کا جینس پلانٹ میں انسرٹ کریں اور جو اس کے مذہب ہے یہ ان کو اجازت نہیں دیتا سچ کائنڈ آف موڈیفیکیشن کی، تو یہ بھی ریلیجس لیول پہ، کیونکہ وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں، اس کے مذہب اجازت نہیں دیتے. اگر ہم اینیملس کے جینز جو ہے پلانٹ میں انسرٹ کریں تو یہ بھی مذہب لیول پہ یہ ایک بھی بڑے جو کنٹروورسی ہے پیدا کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ انٹیگریٹی آف دی اسپیشیز ہے. انٹیگریٹی آف دی اسپیشیز کا مطلب یہ ہے جو اس کا نیچرل جینیٹک میک اپ ہے ہم اس کو الٹر کریں، ہم اس کی وائلیشن کریں، اس کو انٹیگریٹی آف دی اسپیشیز مطلب اسپیشیز کی سالمیت. سو اٹس آلسو ون آف دی پیک پرابلم، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان وچ ٹرانس جینز فرام ون اسپیشیز انٹو اندر اسپیشیز وائلیٹس دی انٹیگریٹی آف دی اسپیشیز. ایک جین سے اسپیشیز لے کے دوسرے میں انسرٹ کرنا اور اس کا جو مطلب نیچرل جینیٹک میک اپ ہے ہم اس کی وائلیشن کریں تو اس کی سالمیت کو باقی نہیں رہتے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وی کین سی، جیسا کہ ہم پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، لائگر ایک نیا ہائیبریڈ آرگینزمز ہے، اینیمل ہے، بٹوین جو کہ میٹڈ کیا گیا ہے بٹوین دی ٹائیگر اینڈ لائنز، اور اس کے بدلے میں جو نیا اسپیشیز آ گیا ہم اس کو لائگر کا، اس میں کچھ کمبینیشن ٹائیگر کی ہے اور کچھ لائن کی ہے تو ہم اس کو لائگر کہا جا سکتا ہے. اینڈ ڈسٹرب دی انٹیگریٹی آف دی اسپیشیز ایز شون ان دی فک، اور یہ جو اس کی سالمیت ہے یہ ڈسٹرب کی گئی ہے. So this is all about the today presentation. Hope you will be learn more about this presentation. So Allah Hafiz. Thank you very so much.